اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شیء صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ انعام کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 99 ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ آسمان سے مراد فضا ہے، آسمان سے مراد فضا ہے کہ وہ خدا ہے جس نے آسمانی فضا سے پانی کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، بس ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے، ہم نکالتے ہیں یا ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے، ٹھیک، بس پانی کے وسیلے سے اللہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پانی وسیلہ اللہ کے لیے نہیں تاکہ اللہ محتاج ہو، بلکہ ہم نے نکالا تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے، ہم نے تمہارے لیے پانی کو وسیلہ قرار دیا تاکہ ہر قسم کی ہر چیز جو ہے زمین سے نکلے۔ نبات کل شیء یعنی ہر قسم کی چیز زمین سے نکلے، ہر قسم کی چیز زمین سے نکلے۔ نبات کل شیء یعنی ہر قسم کی چیز، بس ہم نے نکالا۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بھی اس پانی کے وسیلے، یعنی پانی کو تمہارے لیے وسیلہ قرار دیا، نہ کہ اللہ محتاج ہے پانی کا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس ہم نے نکالا بھی تمہارے اس وسیلے کے ذریعے جو تمہیں وسیلہ دیا پانی کا، ہر قسم کی چیز کو نکالا۔ یہاں بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کی اصل کو ہم نے نکالا۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، وہاں سے یہ گھاس نکلی، وہاں سے یہ دانے نکلے۔ وہ جو ہر چیز جو نکلی ہے اس زمین سے، وہ گھاس بن گئی، سبزہ بن گیا، اور اس کے بعد وہ زرد اور خشک ہوا، اور کیا بن گیا؟ ہاں، کھیتی کی صورت میں ہو یا درخت جو سرسبز ہیں وہ پھلوں کی صورت میں جو ہے وہ اپنا میوہ دیتے ہیں، اپنا پھل دیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا، بس ہم نے نکالا منہ اس سے کس سے؟ نبات کل شیء، اس نبات سے ہر قسم کی جو چیز اس سے نکالی، اس سے سبزہ نکالا۔ نخرج منہ حبا، اور ہم نے نکالا اس سبزے سے، کیا نکلا سبزے سے؟ دانے۔ کھیتیاں خشک ہوئیں، ان کھیتیوں کے پہلے بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہوئی۔ شادی کیسے ہوئی؟ ہواؤں کے چلنے سے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ دانہ نہیں ہوتا، جہاں سمجھے کہ ایک چیز ہے اس میں دانہ اندر نہیں ہے، سمجھے کہ شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ خداوند عالم نے ہوائیں چلی متراکبن، یہ جو دانے تھے تہ بتہ گتھے ہوئے تھے، یہ تہ بتہ تھے، متراکب تھے۔ ومنن، ہاں جی، یہ تہ بتہ آپس میں تہ بتہ ملے ہوئے، ٹھیک۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، دیکھیں جی، طلعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کھجور کا پہلے مرحلے کا جو پھول نکلتا ہے نا، شگوفہ جسے آپ کہتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طلعن کہا جاتا ہے۔ جو پہلا پھول نکلتا ہے اسے طلعن کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور جو قنوان ہے، وہ جب کھجور پک جائے اور غصہ جو ہوتا ہے نا، اسے قنوان کہا جاتا ہے۔ دانیتن، ویسے دانیتن کا معنی ہے نزدیک، یہاں مراد آویزہ ہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ آویزہ، ہاں، لٹکے ہوئے، ٹھیک۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، کیا ہے؟ وَمِنَ النَّخْلِ
من طلعها کنوان دانیتن، کنوان دانیتن، کہ یہ کھجور کے جو پہلے کیا نکلتے ہیں، شگوفے نکلتے ہیں، شگوفے نکلتے ہیں، یہ پھول نکلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا بنتے ہیں، پھل تیار ہو جاتا ہے اور گچھا بن جاتا ہے، ایک گچھا بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں وہ پہلے کیا صورت تھی اور پھر خداوند عالم کیا اسے قرار دیتا ہے، دانیتن، جو کیا ہوتے ہیں، آویزاں ہوتے ہیں، جو آویزاں ہوتے ہیں، تمہاری پہنچ کے قریب ہوتے ہیں، تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو، تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے درخت خداوند عالم نے نکالے، پیدا کیے۔ فَأَخْرَجْنَا، پیدا کیے بھی ٹھیک ہے، فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے نکالا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں، ٹھیک۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، کہ زیتون کے درخت، زیتون کے باغات بھی خدا نے پیدا کیے، انگور کے باغات بھی خداوند عالم نے، ہم نے پیدا کیے۔ جنات من عناب، انگور کے باغات، زیتون کے باغات، والرمان، اور انار، انار۔ اب مشتبہن وغیر متشابہن، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک۔ مشتبہن سے مراد ہے کہ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ اول، ہم شکل ہیں، بعض شکل میں ایک جیسے ہیں، ناشپتی، امرود، کیوی، چکو، ہم شکل ہیں، ٹھیک۔ مشتبہن، ہم شکل ہیں، و غیر متشابہن، اور بعض ہم شکل نہیں ہیں، بعض ہم شکل ہیں، بعض ہم شکل، چیری اور خربوزہ، تربوزہ، ہم شکل نہیں ہیں۔ ایک یہ ترجمہ کیا گیا ہے، ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف، متشابہن ایک جیسے ہیں اور غیر متشابہن کیا، ذائقے میں الگ الگ ہیں۔ تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں، بعض ہم شکل ہیں، بعض ہم شکل ہیں، اور بعض جو ہیں ہم شکل نہیں ہیں، بعض جو ہیں بس شکل میں ایک جیسے ہیں، ہاں شکل میں سارے ایک جیسے ایسے، ویسے یہ ترجمہ صحیح نہیں بتا کہ شکل میں ایک جیسے ہیں۔ اب کس لحاظ سے ایک جیسے، یا تو یہ ہے کہ پیدا ہونے میں ایک جیسے ہیں اور ذائقے میں کیا ہیں، الگ الگ ہیں، یہ ترجمہ بہتر ہوگا کہ پیدا ہونے میں، یعنی جس طرح خدا انہیں خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو وہ طریقہ ان کا ایک جیسا ہے لیکن ذائقے میں کیا ہیں، الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ اب مقصد کیا ہے، مقصد یہ پورا جہاں دکھانے کا، یہ خدا ہر چیز جو پیدا کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، صرف پھل کی طرف نہ دیکھو، اللہ کو ہر پھل کے ساتھ دیکھو، ہر مخلوق کے ساتھ کس کو دیکھو، ہر اثر کے ساتھ کس کو دیکھو، مؤثر کو دیکھو، مؤثر کو دیکھو، ذرا غور کرو اس کے پھل کی طرف، مؤثر کے اثر کی طرف، تم غور کرو، دیکھو، بس انظرو، فکر کے ساتھ دیکھنا، غور و فکر کے ساتھ دیکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ کلو واشربو وتصرفو، کھاؤ پیو حد سے آگے بڑھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ کھانا پینا اگر اللہ کے بغیر ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا، ٹھیک۔ انظروا الی ثمرہ، تم غور کرو اس کے ثمر کی طرف، اس کے پھل کی طرف، مؤثر کے اثر کی طرف، اذا اثمر وینعہ، جب وہ پھل بنتا ہے، اثمر پھل بنتا ہے، وینعہ، اور وہ پکتا ہے، جب وہ پھل بنتا ہے اور وہ ینعہ پکتا ہے، جب وہ اسے پکاتا ہے، اذا اثمر، جب وہ اسے پھل بناتا ہے، وینعہ، اور جب وہ اسے پکاتا ہے، تب دیکھو اس کو، ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، کس کی نشانیاں ہیں، نہیں نشانیاں کس کے لیے، بحث کس کی ہو رہی، اللہ کی ربوبیت کی، ابھی بات ربوبیت کی ہو رہی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں،
اس قوم کے لیے کہ رب ایک ہی رب ہے، وہ خداوند عالم۔ بے شک ان میں یہ جو پورا بتایا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمانی فضا سے پانی نازل کیا، اور ہم نے نکالا ہر چیز کو وہاں سے، زمین سے نکالا، ٹھیک، اس سے کیا نکلا؟ اس سے نکلا کیا؟ سبزہ نکلا، دانے نکلے، یہ سارا کچھ نکلا، یہ سارا کچھ نشانیاں ہیں ربوبیت رب ایک ہی ہے، وہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے۔ اس قوم کے لیے جو قرآنی قوم ہے، اب یہ لقوم یؤمنون، قرآنی قوم کے لیے، ایمان والی قوم کے لیے، بس قرآنی قوم کون سی ہونی چاہیے؟ ایمان والی قوم۔ وَجَعَلُوا، انہوں نے کیا قرار دیا؟ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے خدا کی ربوبیت میں شریک قرار دیا، جنوں کو شریک قرار دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے ان کو خلق کیا، حالانکہ اس نے ان کو خلق کیا۔ وَخَرَقُوا، خرقو یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، گھڑنا ترجمہ بہتر نہیں ہے، آپ کہیں کہ بغیر سوچے انہوں نے کہا، بغیر سوچے انہوں نے قرار دیے خدا کے لیے شریک، کیا؟ مقدس انسانوں کو بیٹا قرار دیا، بنین، مقدس انسانوں کو کیا قرار دیا؟ جنوں کو بھی شریک قرار دیا، جنوں کو بھی شریک قرار دیا۔ یا تو یہ ہے کہ جنوں کو بیٹا قرار دیا اور ملائکہ کو بیٹیاں قرار دی، یا مقدس انسانوں کو جناب عیسیٰ اور جناب عزیر کو کیا قرار دیا؟ معاذ اللہ بیٹا قرار دیا۔ بس خرق کسے کہتے ہیں؟ خرق بغیر سوچے بات کرنا، بغیر فکر کیے ہو۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر یعنی علت حقیقی آپ پہچان لیں، آپ کہتے ہیں فلاں صحیح فکر کرنے والا، یعنی کیا؟ وہ علت حقیقی وہ پہچانتا ہے کہ ہر چیز میں وہ خدا دیکھتا ہے، ہر چیز میں کیا دیکھتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے۔ وَخَرَقُوا، بس خرقو خرقن، بغیر سوچے انہوں نے اس کے لیے قرار دیے بنین، بیٹے، مقدس انسانوں کو، وَبَنَاتٍ، اور ملائکہ کو بنات، بیٹیاں قرار دی، بیٹیاں قرار دیا۔ یہ بغیر علم، یعنی بغیر فکر، بغیر کسی صحیح فکر کے، بغیر کسی صحیح فکر کے۔ فَسُبْحَانَهُ تَعَالَى، بس خدا پاک ہے اس شرک سے، اما یصفون، جو یہ شرک کرتے ہیں، یصفون جو وہ تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ کون سی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں؟ یہ تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں مشرکانہ جو تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ بس فسبحانہ، بس خدا پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اور خدا بلند ہے۔ خدا شرک والی پستی میں کبھی آیا ہی نہیں کہ مخلوق کو کوئی تعالی علو سے ہے، علو یعنی چیز جو شروع سے ہی بلند ہو، کبھی پستی میں آئی نہ ہو۔ اسے ہم کہتے ہیں نا کہ محمد اور آل محمد، آپ مظہر اعلیٰ ہو۔ زیادہ جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھ کے آئے کہ مثل الاعلیٰ، سلام ہو آپ پر، آپ مثل بمعنی کیا ہے؟ نہ کہ مثل بمعنی مظہر ہے، مظہر ہے، آپ مظہر اعلیٰ ہو، یعنی کہیں بھی کسی مقام پہ بھی آپ شرک کی طرف نہیں گئے، پستی کی طرف نہیں گئے۔ بس خدا تعالی ہے کہ خدا کا کوئی شریک بن جائے۔ شرک پستی ہے، اور خدا پستی کی طرف معاذ اللہ نہیں آتا کہ خدا کا کوئی شریک ہو۔ ٹھیک، اس کے بعد اب دلائل دیے جانا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بس خدا بدیع السماوات والارض ہے۔ بدیع یعنی کسی کی تقلید، کسی مثال، کسی کی محتاجی کے بغیر کسی کو خلق کرنا۔ بدیع یعنی کیا؟ بدیع یعنی کسی کی تقلید کیے بغیر، کسی کی مثال لیے بغیر، کسی مثال کو لیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر خدا خالق ہے۔ نہ خدا کسی بیٹے کا محتاج ہے، بیٹے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمسر چاہیے۔ خدا باپ نہیں ہے، خدا خالق ہے، بدیع ہے، یہ کہا جا رہا ہے بدیع السماوات والارض۔ بس فرزنددار ہونے کے لیے، کہ اگر کوئی فرزنددار ہے، اس ہونے کے لیے ہمسر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمسر کا ہونا، اللہ کے لیے ہمسر کا ہونا معقول ہی نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے۔ تم مانتے ہو کہ وہ خالق ہے، وہ مشرکین مانتے تھے کہ وہ
اللہ تعالیٰ خالق ہے. جب کہتے ہو کہ اللہ خالق ہے تو اسے اس کے لیے فرزندار کیوں کہتے ہو کہ وہ فرزندار ہے, اس کے لیے اولاد ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا. بدیع السماوات والارض, وہ آسمان اور زمینوں کا خالق ہے بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی تقلید کے, بغیر کسی محتاجی کے. انا یکون لہ ولد, کہاں ہوگا اس کا کوئی بیٹا, اس کا کہاں ہوگا بیٹا. ولم تکن لہ صاحبۃ, اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ہمسر ہے, کیونکہ وہ بدیع ہے, کیونکہ وہ بدیع ہے. آگے بھی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, وہ ہر چیز کا خالق ہے. بس خالق بھی ہر چیز کا ہے, یہ تو مانتے ہو. یہ بھلا چکے ہو بدیع السماوات والارض سے, کہ کوئی محتاج نہیں خدا, کوئی تقلید نہیں کرتا خدا, کوئی مثال کا محتاج نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم, اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا. وہ ہر چیز کا علیم ہے, ہر چیز خداوند عالم ہر چیز کے بارے میں جان. علیم کہتے ہیں کہ کلیات کے بارے میں جاننا. اور آگے آئے گا خبیر. خبیر جزئیات, امور کلی کو بھی تمہارے خدا جانتا ہے, اور خبیر امور جزئی کو بھی خدا تمہارے جانتا ہے. بس یہ آگے خبیر بھی آئے گا. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ ہے تمہارا رب. کون سا؟ جو بدیع ہے, جو خالق کل شیء ہے. مخلوق, ہر چیز مخلوق ہے, کوئی ہمسر نہیں, کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں, کوئی ہمسر نہیں. ذالکم اللہ ربکم, یہ بلند, ذالکم سے مراد ہم نے کہا تھا عظمت اور بلند مانا لیجئے گا. یہ عظیم اور بلند تمہارا رب ہے, کیونکہ آیا نا اوپر فسبحانہ وتعالی, بلند, بس پاک ہے وہ ہر شرک سے اور بلند ہے. بس یہ بلند رب اللہ ہے تمہارا, جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. نہ بت پرست بنو نہ بت بنو. لا الہ یعنی کیا؟ نہ بت پرست بنو نہ بت بنو. بت کیسے بننا ہے؟ انسان انا پرست ہو جائے, مغرور ہو جائے. بت پرست بھی نہیں بننا اور بت بھی نہیں بننا کہ دوسروں کے لیے آپ بت بن جائیں. ٹھیک, لا الہ الا ہوا, نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, یعنی نہ بت پرست بنو نہ خود بت بنو. خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا خالق, وہ ہر چیز کا خالق ہے. بس ثابت کیا ہوا؟ وہ بدیع السماوات والارض ہے, وہ فسبحانہ وتعالی ہے. فسبحانہ وتعالی ہر شرک سے پاک ہے, ہر چیز کا خالق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ غیروں کی عبادت نہ کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو, اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک قرار نہ دو, اسی کی عبادت کرو. توحید ربوبی اسے کہتے ہیں. فاعبدوا, بس اسی کی عبادت کرو, عبادت میں شریک قرار نہ دو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے, وکیل ہے. یہاں ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کس کی وجہ سے قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے. 103 نمبر آیا, لا تدرکہ الابصار, ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی, نہیں اسے پا سکتی. وہو یدرک الابصار, اور وہ پاتا ہے تمہاری آنکھوں کو. مراد ہے کہ تمہارے ہر معاملے سے باخبر ہے, تمہارے ہر جزئی امور سے وہ واقف ہے. علیم تو ہم پہلے کہہ کے آئے ہیں, علیم ہم پہلے کہہ کے آئے. علیم یعنی پہلے جو ہم کہہ کے آئے ہیں, یعنی تمہارے امور کلی کو بھی جانتا ہے اور تمہارے جزئی امور کو بھی جانتا ہے. وہو کہ یہ نگاہ تمہاری کون سی نگاہ ہے خدا جانتا ہے. تم کس نگاہ سے بات کر رہے ہو خدا جانتا ہے. نیت کیا ہے تمہاری, خدا تمہیں جانتا ہے, جزئی امور کو بھی جانتا ہے. وہو یدرک الابصار, وہو یدرک الابصار, وہو اللطیف, وہ لطیف ہے. لطیف یعنی کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. خبیر یعنی ہر باریک سے دقیق ترین چیز کو خدا جانتا ہے. تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ راز ہے خدا انہیں بھی جانتا ہے. لطیف یعنی کوئی بھی خدا کو نہیں پا سکتا ظاہری آنکھ سے. یہاں ذات خداوند عالم کا کوئی ادراک, صفات خدا کا یعنی عقلی لحاظ سے اور معنوی روحانی لحاظ سے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ خلق کرنے میں لطیف ہے,
چھوٹی سی چھوٹی اشیاء کو، لطائف کو خلق کرتا ہے، بہترین طور پہ خلق کرتا ہے. ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں، مکھی ہے، کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی اٹھا کے، کتنی خدا نے لطیف بنائی ہر چیز، کیونکہ وہ لطیف ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے. ٹھیک، دقیق ترین خلق کرنے والا خداوند عالم ہے. اور خبیر کیا ہے؟ ہمارے جزئی مسائل کو جاننے والا، ہمارے امور جزئی کو جاننے والا. ٹھیک، اس کے بعد آیت نمبر 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، بتحقیق آئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. بصائر کا کیا کہتے ہیں؟ آگاہی کا مجموعہ. یہ مفاہیم میں آپ نے پڑھا تھا. ایسے دلائل جو انسان کو بصیرت دیتے ہیں، ایسے دلائل جو انسان کو بصیرت دیتے ہیں. آپ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بتحقیق آئے ہیں تمہارے پاس ایسے دلائل تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں بصیرت دیتے ہیں، جو تمہیں بصیرت دیتے ہیں. بس وہ آگاہیوں کا مجموعہ کی جگہ بہتر ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایسے برہانات، ایسے دلائل جو تمہیں بصیرت عطا کرتے ہیں، بصیرت کا باعث بنتے ہیں. بس پورا عالم خدا کہہ رہا ہے کہ دلائل ہے. ہر جگہ تمہیں دلائل ہی نظر آئیں گے، بصیرتیں ہی بصیرتوں یا ایسے دلائل تمہیں نظر آئیں گے جو بصیرت کا باعث بنتے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، پس جو با بصیرت ہو اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، نہ کہ دوسرے کو فائدہ دے گا. فمن، پس جو با بصیرت ہو، فلنفسہ، وہ اپنے نفع کے لیے، اپنے آپ کو نفع دے گا. ٹھیک، بس یہ جو نیت کرنا ہے کہ میں عالم بننے جا رہا ہوں تاکہ جاہلوں کو ٹھیک کروں، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ نیت بالکل غلط ہے. تبھی عرفاء کہتے ہیں کہ پہلے اپنے لیے جاؤ، پہلے اپنے لیے جاؤ، اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ اس مقام تک پہنچو تاکہ دوسروں کو ٹھیک کرو. ٹھیک، ومن عمی، اور جو اندھا ہو ان ایسے دلائل کو جو بصیرت کا باعث دلائل ہیں. بس ایسے دلائل جو بصیرت کا باعث ہیں یہ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. کہیں پھل نکل رہا ہے، کہیں دانہ نکل رہا ہے، کہیں ہر چیز کمال کی طرف بڑھ رہی ہے اور تم دیکھتے نہیں ہو. بس جو نہ دیکھے اس عمل کو، کھائے پھل کھائے لیکن پھل بنانے والے کی طرف نہ دیکھے، تو ومن عمی، وہ اندھا ہے. اور جو اندھا ہو فعلیہا، پس وہ اندھا ہونا اس کے ضرر میں، وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے. فعلیہا، علا بمعنی نقصان ہے، ضرر ہے، اپنے نقصان میں ہے، اپنے ضرر میں ہے. بس اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ خدا تم ان پہ محافظ نہیں ہو، تم ان پہ محافظ نہیں ہو. کہ آیت کیا ہے؟ پڑھیں میرے پاس. وما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. نگہبان نہیں ہوں یعنی کیا؟ اس سے کہتے ہیں محافظ تکوینی. ہاں، رسول خدا کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. محافظ تکوینی یعنی میں تمہارے دلوں کا مالک نہیں ہوں. خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے، خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے، بس میں تمہارے دلوں کا مالک نہیں ہوں، تم اپنے دلوں کے مالک ہو. ہاں، اختیار تمہارے پاس ہے. میں صرف شرعی محافظ ہوں تمہارا، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تمہاری توحیدانہ تربیت کرنے والا ہوں. بس وما انا علیکم بے حفیظ، نہیں میں تم پر محافظ یعنی تمہارے دلوں کا میں مالک نہیں ہوں. نہیں میں تمہارے دلوں کا مالک یا تمہارے دلوں پہ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ میں صرف نصیحت کرنے، میں صرف تربیت کرنے والا ہوں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.